الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی پاکی یعنی غسل جنابت کا طریقہ کار۔ سوال کیا گیا ہے بڑی پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف مذاہب الگ الگ طریقہ بیان کرتے ہیں، تو میرے لیے کس کے طریقے پر چلنا واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو اور غسل کا کیا طریقہ کار تھا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، آپ پر کسی بھی معین مذہب کی پیروی کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے قابل اعتماد اہل علم سے سوال پوچھیں جس کے علم و فضل کا اعتراف سب لوگ کرتے ہوں۔ آپ ان کے بیان کردہ دین کے احکامات پر عمل کرتے جائیں۔ اس کے بعد اگر اہل علم کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اختلاف اللہ رب العزت کے ارادے اور حکمت سے ہے۔ لہٰذا جو مسلمان تلاش حق کے لیے اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے واجب یہی ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے اور عمل کرے، اس کی اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے۔ دوم، اس سے قبل سوال نمبر 11497 کے جواب میں بے وضو ہونے کی صورت میں وضو کرنے کی تفصیلات اور طریقہ کار گزر چکا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوم، غسل جنابت یا بڑی پاکی کے لیے دو طریقے ہیں۔ کفایت کرنے والا طریقہ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے کے مطابق غسل کریں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور حد سے اکبر سے پاکیزگی بھی مل جائے گی، اور اس طریقے میں خلل پیدا ہونے سے غسل صحیح نہیں ہوگا۔ غسل کا مکمل اور مستحب طریقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کفایت کرنے والا طریقہ یہ ہے: نمبر ایک، جنابت، حیض یا نفاس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ نمبر دو، اپنے سارے جسم پر پانی ڈالے، اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کرے اور جہاں پانی پہنچنے میں کچھ دقت ہو وہاں بھی پانی پہنچائے، جیسے کہ بغلیں، گھٹنوں کی اندرونی جانب وغیرہ۔ پھر اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں کہتے ہیں، اس بات کی دلیل کہ صرف اتنا غسل کفایت کر جائے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا، لہٰذا اگر کوئی شخص ایک بار سارے جسم پر پانی بہا لے تو اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے اچھی طرح پاکی حاصل کر لی ہے۔ غسل کا مکمل طریقہ کار سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، جنابت، حیض یا نفاس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت دل میں کرے۔ نمبر دو، بسم اللہ پڑھے، اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے اور اپنی شرمگاہ کو بھی غلاظت سے صاف کرے۔ نمبر تین، نماز کی طرح مکمل وضو کرے۔ نمبر چار، اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور بالوں کو ملے حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 5، اپنے پورے بدن پر پانی بہائے۔ اس کے لیے پہلے اپنے جسم کی دائیں جانب پانی ڈالے اور پھر بائیں جانب، اور اس دوران اپنے دونوں ہاتھوں سے جسم کو ملے تاکہ ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے۔ اس انداز سے غسل کرنے کی دلیل یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور پھر نماز جیسا مکمل وضو فرماتے، پھر غسل کرتے اور اپنے بالوں کا انگلیوں سے خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کو ظن غالب ہو جاتا کہ آپ نے اپنی جلد کو تر کر دیا ہے تو 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہاتے اور سارا جسم دھوتے۔ بخاری حدیث نمبر 248، مسلم حدیث نمبر 316۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غسل جنابت فرماتے تو دودھ کے ڈول جتنا برتن منگواتے، آپ اسے اپنی ہتھیلی سے پکڑ لیتے اور اپنے سر کی دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر پر ڈالتے۔ بخاری حدیث نمبر 258، مسلم حدیث نمبر 318۔ اس مسئلے کے اہم احکامات میں سے یہ بھی ہے، اگر غسل جنابت یا بڑی پاکی کا ہو تو پھر یہ وضو سے کفایت کر سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دوران غسل ناقض وضو کوئی عمل ہو گیا تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 82344۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔